اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 دعائیں جو آپ کا نصیب بدل دیں۔ 5 دعائیں پڑھنے کے بعد آج آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور 10 ربیع الاول جمعرات کا مبارک دن آ گیا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھی جانے والی 5 بہت ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے، جن کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کے گھر سے ہر طرح کا دکھ، تکلیف، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ یعنی کہ 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا بول بالا ہوا، اللہ کی رحمتیں امت محمدیہ پر نچھاور ہونے لگی۔ تو جب آپ اس مہینے ان دعاؤں کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، 11 ربیع الاول جمعرات کا مبارک دن، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 5 دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان دعاؤں کو نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھیں گے تو ان دعاؤں کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور بالفرض اگر آپ جمعرات کے دن ان دعاؤں کو نہ پڑھ سکے تو پھر جمعے کا مبارک دن یعنی کہ 12 ربیع الاول اور جمعے کا مبارک دن پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر کوئی اور درود، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے کیونکہ یہ وہ مبارک درود ہے جس میں بڑی طاقت ہے۔ تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 12 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس دعا کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کی فضیلت میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو وہ اسی دعا کو بکثرت پڑھتے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ تمام چیزیں رکھ دیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات رکھ دیں تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو، اس کلمے کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے
تو انہوں نے اس دعا کو ورد زباں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جو چوتھی دعا آپ نے پڑھنی ہے، ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے، 5ویں کلمات پڑھنی ہیں، وہ کلمات بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ یہ کلمات اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہے۔ بندہ دنیا میں بیٹھ کر ان کلمات کو ورد زباں بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ جو دعا آپ کو آتی ہے، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، ان کلمات کو بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑے سے بڑے مقصد کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر جمعرات کے دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی طاقتور دعائیں ہیں۔ ایک دن کا عمل ہے۔ اس ایک دن کے عمل سے آپ کی ایک نہیں بلکہ لاکھوں حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اگر مقروض ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا ہے تاکہ آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہو سکیں اور آخرت کے بھی فائدے ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ 5 مبارک دعائیں 11 ربیع الاول جمعرات کے دن یا پھر 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔